خداوند کی تعریف ہو۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر برائن ایڈم۔ میں بہت پرجوش ہوں آج آپ سے بات کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو سے پروگرام فیتھ از ناؤ میں۔ کیا آپ کا ایمان متحرک ہوا ہے اور کیا آپ تیار ہیں؟ میرا ایمان ہے کہ جب آپ اس سیریز کو ختم کریں گے جو کہ مسیح کے نظریہ تعلیم کے بارے میں ہے تو یہ آپ کو سمجھنے میں مدد دے گی، خدا کی بادشاہت کے نظام کو سمجھنے اور وہ کس طرح کام کرتی ہے۔ میں نے اپنے پچھلے پروگراموں میں آپ سب کے سامنے عبرانیوں 6:3 کو شیئر کیا۔ آج ہم بات کریں گے اسی حوالہ سے جو کہ مردوں کے جی اٹھنے کے تعلق سے ہے۔ آئے میرے ساتھ خدا کے کلام کو کھولیں، عبرانیوں 6:1 کو پڑھیں۔ پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور ایمان لانے کی 2 کو پڑھتے ہیں، اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں 3 کو پڑھتے ہیں، اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے۔ مردوں سے جی اٹھنا، یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا موت کے تیسرے دن۔ یہ کہانی مسیح کے جذبہ کی کہانی ہے۔ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس نے یہ پہلے ہی نبوت کر دی تھی کہ اگر وہ اس مقدس کو ڈھا دیں تو میں اسے 3 دن میں تعمیر کروں گا اور جی اٹھوں گا۔ اگر ہم جسمانی مقدس کی بات کریں تو اسے تعمیر ہونے میں 46 سال لگے، لیکن وہ روحانی اعتبار سے نابینا تھے کیونکہ وہ روحانی باتوں کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ اگر ہم اس کے مرنے اور جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے تو ہمارا کوئی مذہب نہیں، نہ ہی ہم مسیحی ہیں۔ لفظ ریزوریکشن کے لیے یونانی لفظ انستاسس استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے پھر سے جی اٹھنا، موت سے جی اٹھنا۔ یہ بالکل اسی طرح سے جس طرح مسیح نے کہا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی قوت اور اپنا بدن اپنی زندگی دیتا ہوں، لیکن اس نے باپ کی قوت کو حاصل کیا تھا تاکہ وہ پھر سے جی اٹھے موت سے۔ یوحنا 11:25 کو پڑھتے ہیں۔ یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ 26 کو بھی پڑھتے ہیں، اور جو کوئی زندہ رہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے کہا، میں نے آپ کو ریزوریکشن کی تعریف بتائی ہے۔ اس نے کہا، میں اٹھ کھڑا ہوا ہوں۔ یہ بہت ایمان سے بھری بات ہے جو مجھے بہت قوت دیتی ہے۔ اگر آپ جھکتے ہیں اور اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں تو آپ پھر سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں۔ وہ فطری طور سے آپ کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ روحانی اعتبار سے مرنے کے بعد اس پر ایمان لانے کے سبب سے آپ اور میں پھر سے جی اٹھیں گے۔ کوئی بھی قوت ایسی نہیں جو روح القدس جیسی ہو۔ اس نے ہمیں قوت اور اختیار دیا ہے۔ یوحنا 15:13 کو پڑھتے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی شخص محبت نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ وہ آپ کو بلاتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی ہمارے لیے دے دی۔ اس نے میرے اور آپ کے لیے دے دی۔ واہ! جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ پہلا کرنتھیوں 15:19 کو پڑھتے ہیں۔ اگر ہم صرف اس زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں۔ 20 کو بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا۔ پالوس کہتا ہے، جب مسیح موت سے جی اٹھا، اور یہ ہمارے لیے ضمانت ہے کہ جو ایمان میں سو گئے ہیں وہ ایک دن پھر سے جی اٹھیں گے۔ آپ کو ایمان میں مرنا چاہیے۔ آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونا چاہیے۔ ضرور ہے کہ آپ اس کے کاموں کو قبول کریں۔ یوحنا 3:16 کو پڑھیں۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ جب لازر کی قبر کے پاس کھڑا تھا، لازر کی بہن نے کہا کہ میں ایمان رکھتی ہوں کہ قیامت کے روز جی اٹھے گا۔
اس نے کہا ایسا نہیں، بلکہ اگر تو ایمان رکھتی ہے تو آج ہی۔ یوحنا 15 باب 25 آیت میں لکھا ہے، خدا جس نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا وہ ہمیں یہ اختیار دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں دے دیں تاکہ ہم پھر سے جی اٹھیں، ایمان میں مریں اور اس بات کا اعلان کریں، وہ ہمیں پھر سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ میں اس جگہ 9 بار گیا ہوں اور جب بھی میں وہاں جاتا ہوں، ہر بار جب بھی میں جاتا ہوں وہاں جا کر دیکھتا ہوں اور شادمان ہوتا ہوں، اور یہ بہت ہی شادمانی کی بات ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب کے تمام انبیاء کرام مر گئے، مگر مسیحیت واحد ایک ایسا مذہب ہے جس میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں ہمارا نبی زندہ ہے، وہ موت سے جی اٹھا مردوں میں سے 3 دن کے بعد، اور وہ زندہ ہے۔ پرانے عہد نامہ کے مطابق 3 لوگ موت سے جی اٹھے، اور یسوع کی منسٹری میں بھی 3 لوگ موت سے جی اٹھے۔ یہ بات پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ میں مشترک ہے۔ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، مگر تمام انسانیت کو موت کا مزہ چکھنا ضرور ہے، مگر وہ جی اٹھا اور زندگی کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، اور وہ دوبارہ پھر نہ مرے گا۔ وہ روحانی طور سے نہیں جی اٹھا، بہت سے مذاہب یہ کہتے ہیں، بلکہ وہ روحانی طور سے جی اٹھا، نہ کہ جسمانی۔ وہ مافوق الفطرت قوت کے وسیلہ سے جی اٹھا، اور وہ کسی اور صورت میں ظاہر نہ ہوا، بلکہ مافوق الفطرت جلالی بدن میں ظاہر ہوا، اور میں یہ قدرت اور قوت پائی جاتی ہے کہ وہ بند دروازوں اور دیواروں کے پیچھے سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر آپ مسیح میں جی اٹھتے ہیں تو یہ بات معنی نہیں رکھتی۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب 3 آیت کو پڑھتے ہیں، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا۔ 4 آیت کو پڑھتے ہیں، اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ یہ حقیقی طور سے ہمارے ایمان کے کونے کے سرے کا پتھر ہے۔ بغیر ریزوریکشن کے میرے دوستو ایمان نہیں، نہ ہی کوئی امید ہے اور نہ ہی کوئی جلال ہے۔ جب وہ جی اٹھا تو یہ پہلا پھل ہے، نہ کہ کوئی اضافی پھل جو موت سے جی اٹھا۔ بغیر ریزوریکشن کے ایمان نہیں۔ اس کے جی اٹھنے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی بہت سے گواہوں کے وسیلے، اور یہ اس حوالہ میں درج ہے۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ 10 مختلف جگہوں اور مقامات پر 10 مختلف لوگوں کے گروپوں پر ظاہر ہوا۔ وہ مریم مگدلین پر ظاہر ہوا جب وہ کھیت میں تھی، اس پر ظاہر ہوا۔ وہ ایک اور عورت پر ظاہر ہوا، وہ پترس پر ظاہر ہوا، وہ 2 لوگوں پر ظاہر ہوا، اور 10 شاگردوں پر ظاہر ہوا جب وہ سب ایک ساتھ جمع تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تھامس وہاں موجود نہ تھا، اور یہودا نے اپنے آپ کو قتل کر لیا تھا، اس لیے وہ باقی 10 تھے۔ تھامس وہاں نہ تھا، اور 8 دن کے بعد وہ ان 11 پر پھر ظاہر ہوا، تھامس کو ملا کر 10 اور 11 کے درمیان تھا۔ میں جب واپس آیا تو اس نے کہا، میں تجھے چھو کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس کے چھیدے ہوئے پیروں اور ہاتھوں کے سوراخوں میں انگلی ڈال کر اس بات کا یقین کیا، یسوع مسیح اب ان 11 پر ظاہر ہوا تھا۔ یہ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے۔ وہ جانتا تھا تھامس کیا کہنا چاہتا ہے، وہ جانتا تھا وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ آپ کو جانتا ہے، وہ آپ کو سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے جو کوئی نہیں جانتا۔ وہ بند دروازوں کے پیچھے سے بھی جان لیتا ہے، اس لیے کہ وہ یسوع مسیح ہے، کیونکہ وہ سب چیزوں اور باتوں کو جانتا ہے۔ اس لیے میں کہتا کہ خدا سب کچھ جانتا ہے۔ وہ ظاہر ہوا، اور اس نے تھامس سے کہا، دیکھو میرے ہاتھوں کو، میری چھیدی ہوئی پسلی کو۔ میرے دوستو، یہ بات بہت ہی حیرت انگیز بات ہے، اور یہ اس طرح ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں پہلے سے ہی جانتا تھا۔ یہ سب بہت مضحکہ خیز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں وہ 7 شاگردوں پر ظاہر ہوا تبریاس کے سمندر کے پاس، اور اس ایک وقت میں وہ 500 لوگوں پر ظاہر ہوا۔ ہمارے پاس بہت سے حوالے موجود ہیں جو اس موت سے جھوٹنے کے ثبوت کے طور پر موجود ہیں جب وہ ظاہر ہوا، اور وہ ان سب پر جو اس کے نامزد تھے اور قابل بھروسہ تھے، ان سب پر ظاہر ہوا، اور جیمز اور اس کے بھائی پر بھی ظاہر ہوا۔ واہ، مجھے یہ والا یاد آ گیا۔ جیمز اور اس کا بھائی اس پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے کہا کہ تو مسیح ہے، اور وہ ان 11 پر صعود فرمانے سے پہلے ظاہر ہوا، اور اس نے ان کو برکت دی اور ان سے بادشاہت کے متعلق بات چیت کی، اور اس کے بعد وہ بادلوں میں
اوپر آسمان پر خدا کی بادشاہت میں چلا گیا اور وہاں موجود سب اسے دیکھنے لگے اور اس کی پرستش کرنے لگے۔ آپ دو فرشتوں کو اپنے دائیں بائیں طرف اور اس مسیح کو دیکھتے ہیں جو بھیجا اس طرح سے۔ لوکا طبیب اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ یسوع مسیح خود کو ہم پر زندہ ظاہر کرتا ہے۔ یہ بہت قدرت سے بھری بات ہے۔ اعمال کی کتاب 1 باب 3 آیت سے 5 آیت تک پڑھتے غور سے سنیں ان حوالوں کو، یہ بہت ہی قوت اور قدرت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اعمال 1 باب 3 آیت، اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہت کی باتیں کہتا رہا۔ 4 آیت کو پڑھتے ہیں، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ 5 آیت کو پڑھتے ہیں، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ انہوں نے 40 دن تک انتظار کیا روح القدس کے نازل ہونے کا۔ ضرور ہے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں اور اس کے روح القدس کو کہیں کہ ہمارے اندر آ، اور اس سے کہیں کہ ہمارے اندر آ، تاکہ ہم روح القدس کا مقدس ٹھہر سکیں۔ یوحنا 14 باب 23 آیت کو پڑھتے ہیں، یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ ابھی حالیہ دنوں میں نارتھ کیرولینا میں تھا اور میں وہاں ایک شفائیہ اسکول میں تھا اور وہ شفا کے حوالے سے بہت زبردست کام کر رہے ہیں، اور وہاں ایک کمرہ تھا اور میں نے وہاں موجود لوگوں سے سوال کیا کہ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اب تک روح القدس کا بپتسمہ نہیں پایا؟ تو میں نے ان سے کہا آپ کو روح القدس کا بپتسمہ پانا ضرور ہے تاکہ آپ غیر زبانیں بولیں اور اس کے ساتھ آپ اس کے گواہ بننے کے لیے قوت کو حاصل کریں۔ ان میں سے 11 نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے اور میں حیران ہوا۔ میں نے کہا میں آپ کے لیے دعا کروں گا تاکہ روح القدس کا مسا آپ پر آئے۔ میں ان 11 کے لیے دعا کی اور وہ بالکل مختلف حالت میں آ گئے، تبدیل ہو گئے، اور وہ سب جو کمرے میں تھے روح القدس سے بھر گئے۔ ایک آدمی اور اس کی عورت میرے پاس آئے۔ اس نے مجھ سے کہا میں پچھلے 50 سالوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ روح القدس کو حاصل کروں اور اس کا بپتسمہ پاؤں۔ اب مذہب ہمیں اس راہ پر ہمارا فطری ذہن خدا کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتا۔ ایک رات جب آدمی گھر آیا تو اس کی بیوی ایک کر کے کرسیوں کو ترتیب سے لگا رہی تھی اور وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی، اور اس نے ریموٹ اٹھایا اور وہ ٹی وی بند کر دیا، اور اس نے پہلی مرتبہ اپنے شوہر سے کہا کہ ہم ایک ساتھ غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں، اور وہ مسکرانے لگا اور وہ دعا کرنے لگا اور غیر زبانوں میں۔ یہ بہت ہی زبردست بات ہے کہ وہ چاہتے تھے ایک ساتھ روح القدس کے وسیلہ غیر زبانوں میں دعا کی۔ یوحنا 16 باب 7 آیت کو پڑھتے ہیں، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ مسیح موت سے جی اٹھا، اس نے اس بات کا تجربہ کیا اور باپ کے پاس چلا گیا۔ خداوند کی تعریف ہو۔ آج آپ کے پاس پروگرام کے توسط سے یہ موقع ہے کہ آپ اس کے نام کو پکاریں اور اس سے کہیں کہ مجھے بپتسمہ دے روح القدس اور آگ کا۔ اعمال 1 باب 4 آیت کو پڑھتے ہیں، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ 5 آیت کو بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ یسوع مسیح نے 2 مختلف ریزوریکشن کو 2 مختلف لوگوں کے گروپوں کے ساتھ شیئر کیا۔ یوحنا 5 باب 29 آیت کو پڑھتے ہیں، پطرس اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں آدمیوں کی نسبت خدا کو حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ ایک ریزوریکشن جو بچاتی ہے، ایک ریزوریکشن جو نہیں بچاتی۔ ایک ریزوریکشن جو آپ کو بچاتی ہے لعنت سے توبہ کے وسیلے، اور جب ایک جان توبہ کرتی ہے تو آسمان پر ہزاروں فرشتے خوشی مناتے ہیں اور نرسنگیں بجا کر فتح کا اعلان کرتے ہیں، اور وہ ایماندار جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ آسمان پر اٹھائے جائیں گے موت سے۔ یہ پہلی ریزوریکشن ہے۔ دوسری ریزوریکشن ان کے لیے ہوگی
جو مسیح کے آنے تک زندہ ہوگے، اور تیسری ریزریکشن ان کے لیے ہوگی جو مسیح میں موئے ہیں۔ آخرت کے بعد وہ مسیح کے ساتھ رہیں گے۔ پہلا تسلنکیوں 4:15 کو پڑھتے ہیں، چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوئے سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے۔ 4:16 کو پڑھتے ہیں، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز کے ساتھ اور خدا کے نرسنگا کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح جی اٹھیں گے۔ 17 کو بھی پڑھتے ہیں، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ 18 کو بھی پڑھتے ہیں، پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو، اندیکھے ایمان کے وسیلہ ایمان کے ساتھ اسے دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، خداوند بھلا ہے، ہمیں اس سے پیار کرتے ہیں اور وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو اس کے حضوری میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ رفاقت رکھنی ہے۔ اس کا جلال روشنی ہے، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بننا ہے، تو پھر وہ ہمیں آسمان کی بادشاہت میں داخل کرتا ہے، اور وہ باپ ہوتے ہوئے ہم پر جلال ظاہر کرتا ہے اور اپنا نور ہم پر چمکاتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15:51 کو پڑھتے ہیں، دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے۔ 52 کو پڑھتے ہیں، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ 53 کو پڑھتے ہیں، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ 54 کو پڑھتے ہیں، اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا، تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اس لیے اب ہم دوبارہ نہ مریں گے اس فانی بدن میں، اور نہ ہی روئیں گے، صرف خوشی اور شادمانی کے آنسو ہوں گے اس کی بادشاہت میں، اس کی حضوری میں ہم اس کی پرستش کریں گے۔ خداوند کی تعریف ہو۔ میں بہت ہی پرجوش ہوں اور خوش ہوں یہ بیان کرتے ہوئے۔ میں آپ کو بتاؤں میرے دوستو، جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو مسیح کا ابدی اطمینان ہمارے اندر ہوگا۔ خدا اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ دوبارہ آئے گا۔ کیا آپ اس کی آمد کے لیے تیار ہیں؟ ضرور ہے کہ آپ نئے سرے سے پیدا ہوں۔ فلپیوں 3:20 کو پڑھتے ہیں، مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں۔ 21 کو بھی پڑھتے ہیں، وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے، ہماری پست حالی کی بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کی بدن کی صورت پر بنائے گا۔ مکاشفہ کی کتاب 20:4 کو پڑھتے ہیں، پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کے روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھ پر لی تھی، وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے۔ 5 کو بھی پڑھتے ہیں، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے۔ 6 کو بھی پڑھتے ہیں، مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہوں۔ ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ مکاشفہ 20:12 کو پڑھتے ہیں، پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک کتاب کھولی گئی یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ 13 کو پڑھتے ہیں، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق ان کا انصاف کیا گیا۔ 14 کو بھی پڑھتے ہیں، پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے، اور یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے۔ 15 کو بھی پڑھتے ہیں، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ اے میرے خدا، آپ وہاں نہ جائیں،
اور نہ ہی وہاں کا جانے کا تجربہ کریں۔ اور یہاں پر 3 قیامتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی توبہ کے ذریعہ سے سب مردوں سے جی اٹھیں گے اور جو زندہ ہوں گے وہ آسمان پر اٹھائے جائیں گے۔ ہم نے پہلا تسلیت 4 باب 15 آیت میں اس کو ڈھونڈا اور پڑھا، جس کا پتہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں۔ وہ سب مارے جائیں گے، ان کے سر قلم کیے جائیں گے، جو حیوان کی چھاپ اور مہر اپنے اوپر نہ لیں گے، جو حیوان کی پرستش نہ کریں گے وہ قتل کیے جائیں گے، جو اس حیوان کی پرستش نہ کریں گے ان کے سر قلم کیے جائیں گے۔ یہ ہم مکاشفہ کی کتاب 20 باب سے 12 سے 15 آیت میں پڑھا۔ توبہ کے بعد آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد میں نے آپ کے سامنے مکاشفہ 20 باب 12 سے 15 آیات کو پڑھا تاکہ ہم مسیح کے نظریہ تعلیم کے بارے میں جان اور سمجھ سکیں۔ میں آپ کے سامنے پہلا کرنتھیوں 15 باب 51 سے 54 آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ فلپیو 3 باب 20 سے 21 آیات کو بھی دوبارہ پڑھتا ہوں۔ پہلی ریزوریکشن میرے عزیزو، جو توبہ کے وسیلہ جو مسیح میں سوئے ہوں گے وہ جاگیں گے، اور وہ پھر جو زندہ ہوں گے وہ آسمانوں پر اٹھائے جائیں گے۔ اور دوسری ریزوریکشن مسیح کی آمد کی ہوگی اور وہ اپنا تخت عدالت کے لیے لگائے گا، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے ابلیس کے 1000 سال کی بادشاہت میں شادیاں کی ان کے بچے ہوئے، وہ سب آزمائش میں پڑے، پھر ان کے پاس یہ موقع ہوگا کہ وہ تاریکی اور روشنی میں اور اچھائی اور برائی کو میں فرق کر سکیں اور اسے قبول کر سکیں۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتاؤں، ہم سب اس کی بادشاہت میں جانا چاہتے ہیں۔ پہلی ریزوریکشن کے بارے میں ہم نے پہلا تسلنکیوں 4 باب 15 سے 18 آیت میں پڑھا۔ دوسری ریزوریکشن کے بارے میں ہم نے مکاشفہ 2 باب 12 سے 15 آیات میں پڑھا۔ تیسری ریزوریکشن مکاشفہ 20 باب 12 آیات میں پڑھا۔ یہ مسیح کی نظریہ تعلیم کا حصہ ہے۔ عبرانیوں 6 باب 1 آیت کو پڑھتا ہوں، 2 آیت اور 3 آیت کو بھی پڑھتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں آپ بچائے گئے ہیں۔ ایمانداروں کے لیے بھی عدالت ہوگی اور ہر ایک کے لیے اس کے کاموں کے موافق جو اس نے کیے اس فانی بدن میں رہتے ہوئے، اور ان کی بھی عدالت ہوگی جنہوں نے مسیح کو نجات دہندہ قبول کیا۔ تو پھر یہ نہ کہیں کہ ہم بچائے گئے ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں۔ لیکن آپ نے مفت پایا، آپ نے کوئی کام نہیں کیا، اور آپ کے وسیلہ کس نے قبول نہ کیا، نجات نہ پائی، بچائے نہ گئے اور تحفہ نہ پایا۔ ہم بچائے گئے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم دوسروں کی نجات کے لیے کام کریں، خدا کی راست بازی اور اس کے جلال میں بڑھیں۔ ہم مسیح کا حقیقی نمائندہ بن کر کام کرنا ہے اور اس کی شبیہ کا عکس پیش کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کئی وجوہات کی بنا پر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ ابھی تک نئے سرے سے پیدا نہ ہوئے ہوں، تو میرے ساتھ یہ دعا کریں۔ ضرور ہے کہ آپ نئے سرے سے پیدا ہوں۔ میں آپ کو یہ موقع فراہم کرتا ہوں اس پروگرام کے ذریعہ کہ آپ مسیح کو نجات دہندہ قبول کریں اور خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ چلیں اور پھر کبھی برگشتہ نہ ہوں۔ میرے ساتھ یہ دعا کریں۔ میں ہر ایک کو معاف کرتا ہوں جس نے مجھے دکھ تکلیف دی ہے، حتیٰ کہ میں اپنے آپ کو بھی معاف کرتا ہوں۔ میں اپنے ماضی کو ترک کرتا ہوں کہ وہ میری زندگی سے جاتا رہے۔ میرا ایمان ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ وہ میرے گناہوں کے لیے موا، اور میرا ایمان ہے کہ وہ موت سے جی اٹھا، جس طرح آج کے موضوع میں ہم نے اس کی موت اور جی اٹھنے کے تعلق سے سیکھا۔ اے خدا، میرا خدا اور نجات دہندہ بن جا، مجھے میرے تمام گناہوں سے معاف فرما۔ اے میرے خدا، میں نئے سرے سے پیدا ہونا چاہتا ہوں، وہ نہ صرف آپ کے گناہوں کے لیے موا بلکہ ہماری شفا اور بیماریوں کمزوریوں سے رہائی کے لیے بھی موا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ، فیتھ از ناؤ پروگرام میں۔ میں ہر روز دعا کرتا ہوں آپ کی زندگی میں معجزات اور شفاؤں کے لیے۔ آپ ٹی وی اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔